پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کو، کیا ہے 17 رمضان 2 ہجری، آپ کو معلوم ہے 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے اور ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی. دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللہم فنصرك الذي وعدتنی اللہم اجنهم الغدات. اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، یعنی ان کو شکست دے. پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں. نیز فرمایا اذا اکثبوکم فرموہم واستبقوا نبلکم ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم. اذا اکثبوکم فرموہم، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا. یعنی بلا وجہ انرجی ضائع نہیں کرنا، تیر ضائع نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنا. اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہم آت ما وعدتنی اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما. اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما. اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. پکارنے کا انداز دیکھیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم این ما وعدتنی اللہم انجز ما وعدتنی اللہم انک ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا. قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے رخ ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے. اس وقت آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی، یعنی چادر اوپر تھی اور ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. پھر فرمایا اے اللہ تیرا وعدہ کہاں گیا؟ تو نے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، یا اللہ تیرا وعدہ کہاں ہے؟ اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما. اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو زمین میں پھر کبھی بھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی. یہ کس طرح واسطہ دے رہے ہیں، کس طرح ایک طرح سے رحمت کو پکار رہے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنے رب سے فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی. یہ دیکھ کر ابو بکر آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا اور پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو لگاتار آئیں گے، نان سٹاپ لگاتار آئیں گے، مسلسل آئیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بدر کے دن آپ ایک خیمے میں تھے. فرمایا اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کے فریاد کرتا ہوں، تیرے وعدے کا واسطہ دے کے فریاد کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی. یہ بھی کہنے کا ایک انداز ہے، اگر تو چاہے کہ تیری عبادت نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر ہم ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں آپ کی عبادت کرے گا. بس ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ
اسی قدر دعا آپ کو کافی ہے بس. بے شک آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے. بس آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ان قریب یہ جماعت جلد ہی شکست کھا کے بھاگ جائے گی اور لوگ پیٹ پھیر لیں گے، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت بہت سخت اور تلخ چیز ہے. کیا آپ اللہ کے نبی نہیں تھے اور آپ کو اللہ کی مدد کا یقین نہیں تھا اور آپ نے ساری تیاریاں اور تدبیریں کر نہیں لی تھی اور آپ کو وحی کے ذریعے بتا نہیں دیا گیا تھا کہ کون کہاں قتل ہوگا اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ اتنی آہوزاری کہ حضرت ابو بکر کو ترس آ جاتا ہے اور وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ بس اب آپ کے لیے کافی ہے. کیوں؟ اور اس کے مقابلے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری بھی ڈھیلی ڈھالی، دعا بھی ڈھیلی ڈھالی. یقین کیوں نہیں ہوتا اس دعا میں؟ ہاں آپ کیا کہہ رہی؟ شابش. یعنی کہ خوشخبری بھی دے دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر اس درجے کی عاجزی، کیونکہ دعا جو ہے وہ مخ العبادہ ہے، عبادت عاجزی اور زاری کا نام ہے. اور آپ ساری رات نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دعا پہ دعا کیے چلے جا رہے ہیں کہ یا رب یہ تڑپ جب تک ہم دین والوں کے اندر نہیں آئے گی اور اس کام کو اس درجے میں اپنا نہیں سمجھیں گے. اللہ کا کام تو ہو ہی جانا ہے، اللہ کا کام تو ہو ہی جانا ہے، لیکن وہ کیا دیکھ رہا ہے ہم سے؟ ہماری تڑپ کتنی ہے، ہمارا درد کتنا ہے، ہماری محنت اور کوشش کتنی ہے. عام طور پر ہم تھوڑا سا بھی کام کر کے مطمئن ہو بیٹھتے ہیں کہ بس بہت ہو گئی، بہت کر لیا. تھوڑے سے بھی کوئی دنیا کے لیے کوئی کتنی بھی بڑی کوشش کرے تو سب اور انکریج کرتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہو اور کرو، ابھی تو تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے. لیکن جب دین کے معاملے میں کوئی تھوڑا سا بھی زیادہ کام کرنے لگے تو سب کہتے ہیں کہ اپنے آپ پہ رحم کرو، گھر والوں پہ رحم کرو، اور سب ہی اس کو احساس دلاتے ہیں کہ تم نے بہت کر لی، بڑا کارنامہ انجام دے لیا. تو تھوڑا کر کے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مدد آئے گی یا نہیں آئے گی. لہٰذا کاموں کے اندر کوئی کوالٹی بھی نہیں ہوتی، نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے دعا کے ذریعے اور ایک قربت کا ذریعہ بنتی ہے دعا. تو کسی بھی چیلنج کے موقع پر اللہ کی خاطر خالص جو اللہ کے دین کا کام ہو اس کے لیے نمبر 1 سخت محنت اور نمبر 2 دعا. صرف محنت کافی نہیں اور صرف دعا کافی نہیں، دونوں ہی. یہی پیغمبر کی سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے. اور ہر دعا کے جتنے بھی ورژنز ہیں اور جو بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے باہم، کیونکہ ایک ساری رات جو شخص دعائیں کر رہا ہو وہ صرف ایک ہی جملہ تھوڑی رٹا ہوا بار بار وظیفہ پڑے گا اس کے کبھی ایک طریقے سے مانگے گا، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے. اس لیے زیادہ اس میں روایات آ گئی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک چیز جو سب میں کامن ہے وہ کیا ہے؟ تیری عبادت، تیرا دین، یعنی تیری خاطر ہے یہ سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے. اس کو بھی اپنی غلطی پہ کتنا کانفیڈنس تھا کہ وہی ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ سچا ہو جائے گا. اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم صلہ رحمی زیادہ کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں اور ایسے ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں. اور انہوں نے تو یہ نئی باتیں ایجاد کر کے لوگوں میں پھوٹ ڈال دی. مبارزت اور قتال. اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ، فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے. تو سٹیپ بائی سٹیپ آگے اب جنگ ہوگی. سب سے پہلے کیا ہوا؟ 3 بہترین سوار، کیا نام تھے؟ عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی. جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے.
مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، اپنے کزنز کو چاہتے ہیں، یعنی انصار سے نہیں لڑنا، ہم کو مہاجرین سے لڑنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے لڑنا ہے ہم کو، یہ صلہ رحمی ہو رہی۔ چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا، البتہ عبیدہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا، لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، اس وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ، مبارزت ہوتا ہے آمنے سامنے آ کے جنگ کرنا، برزوا للہ الواحد القہار قرآن میں آتا ہے نا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، وہ تو بڑے اکڑ کے آئے تھے کہ ہم مقابلے میں جیت جائیں گے، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے، پاگلوں کی طرح، اور مرد واحد کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا، اچانک ٹوٹ پڑے۔ لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے، وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے، توحید ہی کا علم بلند کر رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، یعنی ایسے اونگ سی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے، یعنی لٹرلی وہ بھی جنگ میں شریک ہیں جبریل۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ یہ ایک سمبل تھا، یعنی ان کو ایک طرح سے بددعا بھی دی اور مقابلے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتھنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو، ہر ایک کے آنکھ میں پڑی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا رَمَىٰ، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ کہتے ہیں نا کہ بندہ مومن کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن پیچھے تائید اللہ کی ہوتی، وما توفیقی اللہ باللہ۔ لیکن اگر آپ مٹھی پھینکے نا تو مدد کہاں سے آئے گی؟ وہ ریت تو پھینکنی پڑے گی نا، وہ تو آپ ہی کی مٹھی ہوگی، کام تو کرنا پڑے گا۔ ہم چاہتے صرف دعاؤں پر اکتفا کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، شدو، چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں، اور زیادہ موٹیویشن ملی اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے۔ فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے، چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یعنی یہاں سے اگر کوئی بلب نیچے گرے اور کوئی نظر نہ آئے کہ یہ کیسے گرا، کس نے گرایا، تو یہی ہو رہا تھا، یعنی سر کٹ کے گر رہا تھا، کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، ہاتھ کٹ رہا تھا، کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون تھا؟ فرشتے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں حاضر تھا۔ ادھر جبریل تھے، ادھر ابلیس۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا، اور اپنے آپ کو جا کر ریڈ سی میں پھینک دیا، خشکی پہ بھی نہیں ٹکا، وہاں چلا گیا۔ پھر ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی، لیڈر تھا نا اس جنگ میں ان کا ابو سفیان۔ تو
مکہ پہنچ چکا تھا، لہذا اس گروہ کو ابو جہل لیڈ کر رہا تھا، تو اس لیڈر کے گرد چاروں طرف سیکیورٹی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا، اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئی تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا ابو جہل چکر کاٹ رہا، انہوں نے دونوں کو اسے دکھلا دیا، وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی، اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹلی اڑ جاتی، یعنی اگر آپ ڈنڈے سے کبھی بادام توڑے تو پھسل کے دور چلا جاتا، اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا، اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا۔ آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا، کلاکما قتلہ، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان افراح کے صاحبزادے معاذ اور معوذ تھے۔ معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا۔ مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا، ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا۔ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ ابھی بھی تکبر۔ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ کسان کون؟ انصار۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا، او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر والحمد للہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کون سی دعا ہے؟ جب صحیح شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ دشمن کا سر سامنے ہے اور آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ پھر فرمایا، ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے، تکبر کی وجہ سے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ گھر جا کر کتاب کی زیارت ضرور کیا کریں، دوبارہ اس کو مارک کیا کریں، اچھے پوائنٹ سوچا کریں، آ کے شیئر کیا کریں۔ پڑھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔